عہدنا الی آدم من قبل، اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ قصے آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے، میں نے کمبائنڈ فارم میں تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مسئلہ نمبر 79 کے عنوان سے اللہ، انسان اور شیطان۔ اس میں نے سارے کراس ریفرنسز بتائے تھے۔ فنسیا، تو آدم علیہ السلام بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے آدم علیہ السلام میں پختگی نہیں پائی۔ یعنی انسان کی سرشت میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایڈمٹ کر لی ہے، ظاہر ہے اسی نے انسان کو بنایا کہ انسان کے اندر کمزوری کا مادہ موجود ہے، تو انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان میں استقامت نہیں پائی، ان سے غلطی ہوگی۔ لیکن آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے رجوع نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی پر جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ تو آدمی وہ ہوگا جس کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو کہ لفظی غلطی ہو تو رجوع کر لے، اور شیطان ہوگا انسانوں میں سے وہ شخص کہ جو اپنی غلطی پر اڑ جائے اور رانگ جسٹیفیکیشنز دے کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا، تو نے یہ کیوں کیا۔ یہ شیطنت ہے۔ آدمیت یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مانے، تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے، جو پبلک میں مشہور ہے کہ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ عقیدہ قرآن و سنت سے سپورٹڈ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ تو ابلیس اگرچہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے حکم میں اس اعتبار سے داخل تھا کہ وہ اسی کمیونٹی میں تھا جن ہونے کے باوجود، اور نافرمانی اس لیے کی کہ وہ جن تھا، کیونکہ فَقُلْنَا يَا آدم، تو ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، کہ یہ بے شک دشمن ہے ابلیس تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت اور مشقت میں پڑ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ شیطان دشمن ہے، یہ حسد کرے گا، کیونکہ تیری وجہ سے ہی، تیرے ہی حسد کی وجہ سے اس نے جو ہے میرا حکم ماننے سے انکار کیا، تو یقیناً تجھے یہ گمراہ کرے گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ وہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی بیوی کو کہہ دیا کہ دیکھنا یہ معاملہ ہو جائے گا، ان لکا اللہ تجوع، بے شک میں نے تیرے لیے جنت میں ایسا معاملہ رکھا ہے کہ نہ تو یہاں پر بھوک ہے، فیہا، اس میں، ولا تعرا، اور نہ تم اس میں ننگے ہو، جنتی لباس پہنا دیا، کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بعض تو نہ وہاں پر تو بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا، یعنی روٹی کپڑا مکان کوئی ایشو نہیں، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ، اور نہ وہاں تمہیں پیاس لگے گی، فیہا، اس میں، وَلَا تَضْحَا، اور نہ تم دھوپ سے ستائے جاؤ گے۔ یعنی جنتی زندگی ہے، نہ یعنی کہ کھانے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ اوڑھنے کی فکر، نہ پیاس کی فکر، نہ کوئی تکلیف، نہ مشقت، مزے کی زندگی گزارو جنت میں۔ تو یہ جنت کی زندگی گزر رہی تھی، پھر شیطان نے جو ہے وہ اپنا انجیکشن لگایا آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی، دونوں کو۔ قرآن حکیم آپ دیکھیں گے کہ تثنیہ کے سیغے سے خطاب کرے گا، تو رات چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں اس میں آتا ہے کہ عورت نے ورگلا دیا آدم کو، اور پھر اس سے کہتے ہیں جی ایو، انگلش میں ایو کہتے ہیں حضرت حوا کو، ایڈم آدم علیہ السلام کو ایو، اسی سے انہوں نے ایول بنا دیا۔ ایول کہتے ہیں برائی کو، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ برائی کی جڑ عورت ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ دونوں کو شیطان نے ورگلایا ہے، بیوی نے اپنے خامد کو نہیں ورگلایا، دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ شیطان تو وسوسہ دلایا ان کو شیطان نے، قال یا آدم، اور اس نے کہا اے آدم۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس میں مرد کو ڈومیننٹ پہلے کر دیا، یعنی یہ نہیں آیا کہ حوا کو کہا، آدم کو پہلے ورگلایا۔ حل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ایک ایسے درخت سے متعلق جس کو کھانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی زائل نہ ہو۔ حالانکہ ایسی بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے۔ بہرحال
فَأَكَلَا مِنْهَا، تو اس کے پھسلانے پر ان دونوں نے کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر عیاں ہو گئیں. ان دونوں کی، یہ دیکھیں لَهُمَا آیا ہے، لہو نہیں آیا، لَهُمَا، ان دونوں کی، یعنی جنتی لباس اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور وہ دونوں جنت کے پتے چپکانے لگے اپنے جسم کے اوپر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے. ظاہر ہے جنتی لباس جو اتر گیا. من ورق الجنہ، جنت کے جو پتے تھے. وَعَصَىٰ آدم، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ربہ، اپنے رب کی. فغوا، تو وہ بھٹک گیا. لیکن یہ نافرمانی جب کی، وہ راہ راست سے ہٹے، تو انہوں نے آدمیت والا جو میں بات کر رہا تھا، آدم اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی، آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع لائے اور کہا اللہ تعالیٰ ثم اجتباہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں چن لیا، ربہ، ان کے رب نے، فتاب علیہ، اور ان کے اوپر توبہ فرمائی، وہدا، اور انہیں ہدایت دی. اچھا، اللہ جب اپنے بندے پر توبہ فرمائے تو اس سے مراد ہے اس کے گناہوں کو بخش دے گا. توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو، اور انسان جب اب اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو وہ اللہ سے توبہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع لاتا ہے، استغفار کرتا ہے. تو اللہ کا بھی نام ہے التواب. اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، انسان بھی توبہ کرتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، اس کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ نے انہیں ہدایت دی. اب وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اب تو تمہارے لیے ڈیسٹنی مقرر ہو چکی کہ زمین میں تم نے زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے تمہیں ہدایت نامہ میری طرف سے ملے گا. جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ بدبخت ہو جائے گا.